بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کی چند آیات کا مفہوم بیان کریں گے، جس میں بیان ہے کہ اللہ تعالی خالق ہیں، کریٹر ہیں۔ آسمان اور زمین کو اللہ نے تخلیق کیا، اور ان چیزوں سے اللہ تعالی غافل نہیں، اپنی مخلوق سے اللہ تعالی غافل نہیں، بلکہ وہ متصرف فی الامور ہے۔ وہ کائنات کی تدبیر کرتا ہے، ہر ایک چیز اس کے علم میں ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54 اللہ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، جو رات کو دن پر ڈانٹ دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا، ایسے طور پہ کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو، اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ الا لہ الخلق والامر، یعنی اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، اسی کا حکم ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ تو اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا فرمایا، پھر عرش پہ مستوی ہوا، سورج چاند اور ستاروں کو تخلیق فرمایا، اور یہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اور الا لہ الخلق والامر، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ سورہ طٰہٰ اللہ فرماتے ہیں: تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، جو رحمان ہے عرش پہ مستوی ہوا۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور قرۂ خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 4 سے لے کے 6 تک۔ اور سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ نے فرمایا: اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں، افلا تتذکرون، کیا اس پر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے۔ ہم نے سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ اور سورہ الف لام میم سجدہ کی یہ چند آیات کا مفہوم بیان کیا، اور اس میں آپ غور کریں کہ ان ساری آیات میں تخلیق کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے بیچ جتنی چیزیں ہیں سب کو تخلیق فرمایا، اور عرش پہ مستوی ہوا، اور اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا تصرف ہے، سب چیزیں اس کی حکم کے تابع ہیں، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ سب کچھ اس کی ملکیت ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور ان کے بیچ ہے، وما تحت الثری،
اور زمین کی گہرائیوں میں جو کچھ ہے سب اسی کے اختیار میں ہے۔ تو کائنات کو تخلیق کیا گیا، یہ کائنات صرف ایک تکہ نہیں ہے کہ تکے پہ ساری چیزیں جو ہے نا خود بخود وجود کے اندر آ گئی، بلکہ ان کو تخلیق کیا گیا، اور تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اس کائنات میں۔ اس کائنات کے اندر جتنے پروسیسز ہیں یہ تکے نہیں، یہ رینڈم پروسیسز نہیں، اور یہ خود بخود اندھادھند نہیں چل رہا سب کچھ، کہ کہیں پہ ایک پروسیس خود بخود چل رہا ہے اور کہیں پہ کوئی دوسرا پروسیس خود بخود چل رہا ہے، اور یا یہ صرف گریویٹیشنل فورسز ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن بڑی شد و مت کے ساتھ تخلیق کو بیان کرتا ہے اور اللہ کی تصرف کو بیان کرتا ہے، اس کے حکم اور اختیار کو بیان کرتا ہے، اور قرآن خلق کو بیان کرتا ہے، اس کے ساتھ علم کو جوڑتا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا الا یعلم من خلق، کیا وہ بھی نہ جانے جس نے پیدا کیا، اور سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ بلا وهو الخلاق العلیم، وهو الخلاق العلیم، وہ نوون کریٹر ہے، اس نے پیدا کیا اور وہ جانتا ہے سب کچھ۔ اور سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا وما كنا عن الخلق غافلین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مخلوق سے ہم غافل نہیں ہیں، جو چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے، اس کے تصرف میں ہے، اور کائنات کے اندر جتنے ایونٹس رونما ہوتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ہیں اور اس کے حکم سے ہیں، یہ تکے نہیں، یہ رینڈم نہیں اور ہیفیزڈ نہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے آسمان سے لے کے زمین تک ہر کام کی، اور ہر امر کی تدبیر کرتا ہے وہ۔ اور قرآن نے ذرے کو بیان کیا، اور ذرے سے چھوٹی چیز اور ذرے سے بڑی چیز، کہ یہ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ قرآن نے بیان کیا کہ ایک پتا جو درخت سے گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں محفوظ ہے، اور جو کچھ سمندروں میں ہے، جو کچھ خشکی میں ہے، جو تری میں ہے، اور ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر ایک چیز اس کے علم میں محفوظ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں سے جو کچھ گھٹاتی ہے وہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علم میں محفوظ ہے۔ یعنی جو لوگ مر جاتے ہیں اور زمین میں ان کو دفنا دیا جاتا ہے تو زمین ان کے جسم سے جو کم کرتی ہے، یعنی جو ڈیکے پروسیس ہوتی ہے، اور مٹی کے اندر انسان کے پارٹیکلز کی اور یہ جسم کے اجزاء کی جب ایبزارپشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بونز ڈسنٹیگریٹ ہو جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو زمین کے اندر، اللہ فرماتے ہیں کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، زمین ان کی جسم سے جو کچھ کم کرتی ہے اللہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے علم میں محفوظ ہے۔ تو کوئی چیز تکا نہیں، کوئی چیز خود بخود وجود کے اندر نہیں آئی، اور کوئی چیز اس کے تصرف سے باہر نہیں، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔